प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ बहन भाइयों कि हमने इस सिलसिला को दोबारा से बहाल किया, इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं कि जिसका नाम सब नामों से आला, नहायत कुदरत, हशमत और परस्तिश के लायक है। सो आए अजीज़ बहन भाइयों, आज के इस खूबसूरत दिन को रसूलों के ईमाल उसका 7वां बाब उसकी 38 आयत को सुनते हैं और इसी पर आज सुबह हम बातचीत भी करेंगे। सो बहन भाइयों, 38 आयत में यूं लिखा है, रसूलों के ईमाल उसका 7 बाब उसकी 38वीं आयत। ये वही है जो बियाबान की कलीसिया में उस फरिश्ते के साथ जो कोए सीना पर उससे हम कलाम हुआ और हमारे बाप दादा के साथ था, उसी को जिंदा कलाम मिला कि हम तक पहुंचा दे। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज बहन भाइयों, जो हिस्सा तलावत किया गया है, मैं और आप थोड़ी देर के लिए इस पर गौर खोज करें। बियाबान की कलीसिया। अजीज बहन भाइयों, आज हम सुबह बातचीत करेंगे बियाबान की कलीसिया। अजीज बहन भाइयों, बियाबान की कलीसिया इस्राएल की तरफ इशारा करती है कि वो खुदा के चुने हुए लोग थे जिनके जरिए उसने अपने मंसूबों और मकासद को तमाम कौमों पर जाहिर करता था। जिस लफ्ज का तर्जमा कलीसिया किया गया है वो इब्रानी में क्याल है, जिसका स्पोट तजरन यानी पुराने अहदनामे का यूनानी तर्जमा में तर्जमा अकलिसा, जमायत या चर्च किया गया है। नंबर 1, मुकद्दस मूसा ने पुराने अहदनामा की कलीसिया की रहनुमाई की। अजीज बहन भाइयों, मसीह खुदावंद नए अहदनामे की कलीसिया की रहनुमाई करते हैं। नए अहदनामे की कलीसिया को अब्राहम की नस्ल यानी उसके रूहानी फर्जंद भी कहा गया है। अगर हम गलतियों उसका 3 बाब उसकी 29वीं आयत देखें, मुकद्दस पाक कलाम में गलतियों उसका, जिनके पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है वो मेरे साथ देखें। गलतियों 3 बाब उसकी 29वीं आयत। गलतियों 3 बाब उसकी 29वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 बाब उसकी 29वीं आयत। अजीज बहन भाइयों, यहां पे लिखा है, और अगर मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल
اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ سو آپ اور بھی حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں، رومیو 4 باب اس کی 11 سے 18 آیات تک آپ ضرور پڑھیے گا۔ اور خدا کا اسرائیل یعنی سچا اور روحانی اسرائیل گلتیوں 6 باب اس کی 16ویں آیت میں کہا گیا ہے۔ گلتیوں 6 باب اس کی 16ویں آیت۔ سو عزیز بہن بھائیو، یہاں پہ یوں لکھا ہے 16ویں آیت میں، اور جتنے اس قاعدہ پر چلے انہیں اور خدا کے اسرائیل کو اطمینان اور رحم حاصل ہوتا رہے۔ پریز دی لارڈ۔ عزیز بہن بھائیو، اس کا مطلب ویری سمپل یہ ہے کہ کلیسیا خدا کے پرانے عہد نامے کے لوگوں کا ایک تسلسل ہے اور ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ نمبر 2، عزیز بہن بھائیو، پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کی طرف نئے عہد نامہ کی کلیسیا بھی بیابان میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مسافر کلیسیا ہے جو اپنے حتمی وعدے کے ملک سے دور اس دنیا میں سے محض گزر رہی ہے۔ عبرانیوں اس کا 11واں باب اس کی 6 آیت سے لے کر 16ویں آیات تک ضرور تلاوت کیجیے گا اور بغور سمجھیے گا۔ اس وجہ سے عزیز بہن بھائیوں، ہمیں اس زمین پر زندگی کی آسائشوں میں کھو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا حتمی گھر نہیں ہے۔ عزیز بہن بھائیوں، آج صبح میں اور آپ اس بات پر غور کریں کہ خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو کیا ہدایت کرتا ہے۔ اور آج ہم اس فانی دنیا کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، اور آج صبح ہم نے بیابان کی کلیسیا کے تعلق سے سیکھا ہے، اور یہ اشارہ اسرائیل کی طرف کیا گیا ہے، خدا کے چنے ہوئے لوگوں کی طرف کیا گیا ہے۔ اور آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا سے بہت دور ہیں، اور آج مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے اگر مجھے اور آپ کو چنا ہے، بیسیکلی کلیسیا وہ لوگ ہوتے ہیں، یا کلیسیا انہیں کہا گیا ہے جو الگ کیے گئے ہوئے لوگ ہوں، جن میں کسی قسم کا جھوٹ، فریب، داغ، دبا اور جھری نہ ہو۔ اگر آپ واقعی چنے ہوئے لوگ ہیں، خدا کی کلیسیا ہے، مسیح یسوع کا بدن ہے، تو آئیں اپنے بدن سے اس کے نام کو عزت اور جلال دیں، تاکہ میں اور آپ مل کر اس کے نام کی تعریف اور تعظیم کرنے والے بنے۔ خداوند آج صبح مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، ہم روز بروز اس کے جلال میں بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، تاکہ ہماری زندگیوں کے وسیلے سے اس کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خدا مجھے اور آپ کو، آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلب خداوند، اس وقت میں تیرے پیاروں کے لیے دعا کرتا ہوں، تو ان سب پر رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹتے جائیں، آپ ہماری زندگیوں میں بڑھتے جائیں، تو ان سب پر رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ تیرا رحم، تیری قدرت تیرے پیاروں پر ٹھہر جائے، تو ان سب کو بڑی برکت دے، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری
ان سب کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال پاتا رہے۔ اس وقت جتنے تیرے پیارے بیٹے بیٹیاں جو بڑے ایمان، بڑے اعتقاد، بڑے بھروسے کے ساتھ تیرے چرنوں میں جھکے ہوئے، اے خدا ان سب پر رحم کر، جو سفر کر رہے ہیں، جو اپنے گھروں میں ہیں، جو اپنے کام کاج پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، میں ان کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اور بالخصوص اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے، جو پاسبانوں میں نا اتفاقیاں ہیں، جو نفرتیں، غصے ہیں، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہے، مسیح خدا آپ کے نام کے وسیلے سے جاتے رہے۔ کلیسیا کو بحال کر، اپنے خدام کو بحال کر، تاکہ خدا مل جل کر تیرے بدن کو بحال کرے، تیرے بدن کو اکٹھا کر سکے۔ اے خدا ہر قسم کے لڑائی، جھگڑے، فساد، لالچ، فریب، دھوکہ، نفرت یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ تیرا رحم، تیری قدرت ایک ایک تیرے پیارے بیٹے بیٹی پر ٹھہر جائے۔ تیرا فضل، تیرا رحم تیرے لوگوں کے لیے مانگتا ہوں۔ اپنا بڑا فضل کر، بڑا رحم کر، ہم گھٹتے جائے، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ تیرا شکر خدا، منت کرتا ہوں تیرا جلال ہر ایک زندگی میں ظاہر ہو۔ تیرا شکر، تو رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت۔ اس وقت جتنے پیارے تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کر۔ تو کرم کر، رحم کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ تیرا شکر۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی آج، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کر، تو بھی ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں۔ آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شرکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں میرے بہن بھائیوں، آپ سب سے یہی التماس ہے، عرض ہے کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، تاکہ خدا کا کلام آپ کے وسیلے سے پھیلے، وسعت پائے، اور آپ خود بھی سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی سبسکرائب کرنے کو کہیں۔ خود بھی بیل آئیکن کو پریس کریں، دوسروں کو بھی کہیں۔ اور جب بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ریسیو ہوگی۔ سو آئیں ہم مل کر کلام کو پھیلانے کا حصہ بنیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ آمین۔